السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میرا پیغام خاص طور سے خواتین کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے اور پیاری پیاری بیٹیوں کے لیے ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، دلی التجا ہے، بلکہ میری نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی طرف سے ہے یہ، کہ خدا کے لیے میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں، ان پیاری بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں اور میری پیاری پیاری بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کے بارے میں پوچھنے کے لیے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکثر ہم کسی اور سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، یا میں کیسی دکھ رہی ہوں، یا میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میری اس بات کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف اپنے آپ سے یہ سوال کریے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں جو مقام آپ کا ہے، جو مرتبہ آپ کا ہے، وہ شاید ہی کسی کو حاصل ہو۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ہی بڑا مرتبہ ہے۔ آپ سوال کریے اپنے آپ سے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، تو آپ کو جواب ملے گا کہ آپ ایک عورت ہو، ایک ماں ہو، ایک بہن ہو، ایک بیٹی ہو۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ نے اولیاؤں کو جنم دیا، آپ نے علماؤں کو جنم دیا، آپ نے صدیقین کو، صالحین کو، شہداؤں کو، انبیاؤں کو۔ حد تو یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنم دیا۔ آپ ایک ماں ہو جسے قیامت تک، قیامت کے بعد بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جائے گا۔ وہ آپ ہو، ایک عورت ہو، ایک ماں ہو۔ آپ کی قربانیوں کو، آپ کے مقام و مرتبے کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں آپ حضرت آمنہ ہو، کہیں حضرت فاطمہ ہو، کہیں حضرت مریم ہو۔ جیسا مذہب ہو، ویسا مقام، ویسا مرتبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ نیک اعمال کرو، میری اطاعت اور فرما برداری کرو، تب میں تمہارے اعمال کے مطابق تم کو عطا کروں گا۔ اگر تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں اس قابل رہیں تو تمہیں جنت عطا کروں گا۔ لیکن آپ اپنا مقام و مرتبہ دیکھیے، جب آپ ماں بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کی اولاد سے فرماتا ہے کہ تم اپنی ماں کی فرما برداری کرو، تمہاری جنت اس کے قدموں میں ہے۔ بنا کچھ کیے، بنا کوئی نیکیوں کا انبار لگائے، بس ماں کا درجہ، ماں کا مقام ملتے ہی اللہ کی جنت آپ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا مرتبہ یہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ تو ایسے اعمال کر جس سے میں خوش ہو جاؤں، میں تجھ پر اپنی رحمتیں نچھاور کروں گا۔ جب آپ کسی کے گھر میں جنم لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد سے مبارکباد کے ساتھ فرماتا ہے کہ مبارک ہو، تیرے گھر میں نے اپنی رحمت بھیجی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے، کہتا ہے اس سے کہ تو میرے مطابق اس کی پرورش کر، تیری بخشش کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ ایک بیٹی ہو، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے بیٹی ہونے سے آپ کے والد کی بخشش کی ذمہ داری اللہ کی ہو گئی۔ آپ کے ماں بننے سے آپ کی اولاد کی جنت آپ کے قدموں میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو سجدہ ریز ہو جا، صدق دل سے مانگ، ہاتھ اٹھا کر دعا کر۔ لیکن جب آپ کسی کے گھر میں بہن بن کے پیدا ہوتی ہو تو فرماتا ہے کہ تیری بہن تیرے لیے تیرے حق میں قبول کی ہوئی دعا ہے۔ آپ ایک بھائی کے لیے ایک قبول کی ہوئی دعا ہو، مقبول دعا، یہ مقام، یہ مرتبہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ تم ایسے اعمال کرو، بروز محشر تمہیں میں اپنے انعامات سے، اپنے تحفوں سے، انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ لیکن جس گھر میں آپ نکاح ہو کے جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ شوہر سے فرماتا ہے کہ تیری بیوی تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہے، شوہروں سے کہتا ہے۔ آپ ماں بنتی ہیں تو اللہ کی جنت اولاد کے لیے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ بیٹی بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ والد سے کہتا ہے کہ میری رحمت تیرے گھر ہے، تیری بخشش کی ذمہ داری میری ہے۔ بہن بنتی ہے تو بھائی سے کہتا ہے کہ تیرے لیے قبول کی ہوئی دعا ہے۔ بیوی بنتی ہے تو شوہر سے کہتا ہے کہ یہ میرا حسین تحفہ ہے تیرے لیے۔ سوچو کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ جس گھر میں جاتی ہیں وہ گھر کو گھر بناتی ہیں، رونق سے بھر جاتا ہے۔ گھر کو گھر بنانا عورت کا کام ہے۔ جس گھر میں عورت نہیں وہ گھر ویران ہے، بلکہ ایک قبرستان کی مانند ہے۔ گھر کو گھر بنانے کی صلاحیت آپ میں ہے، تو آپ خدا کے لیے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیے۔ آپ کوئی معمولی نہیں، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ ایسے رہیے جس طرح سے آپ کو رہنے کا حق ہے۔ آپ کا پیدا ہونا ایک مثال ہے، آپ کا کسی کی زندگی میں جانا ایک مثال ہے۔ ایسی مثالیں ہیں جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا شاید ہی کسی کو دیا ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے۔ آپ جس گھر میں جاتی ہیں اس گھر کی تصویر بدل دیتی ہیں، اس گھر کو رونقوں سے بھر دیتی ہیں۔ تو اس آپ کے گھر کو ہی نہیں، اس دنیا کو بھی بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے اور اس دنیا کی تصویر بدل دیجیے۔ گھر سے نکل کے جا کر گھر واپس آنے تک آپ اپنے مقام و مرتبے کو یاد رکھیے، پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ راستہ چلتے ہوئے آپ پر بری نظر ڈالے یا آپ کو چھیڑے۔ ایسا لباس زیب تن کریے جو لباس کسی کو اٹریکٹ کرنے کے بجائے وہ لباس آپ کا محافظ ہو۔ ایسی چیزیں پسند کریے کیونکہ آپ معمولی نہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ
اکیلی نہیں چلتی، آپ چلتی ہیں تو کسی کی جنت کو اپنے قدموں میں لے کے چلتی ہیں، آپ چلتی ہیں تو کسی کی قبول کی ہوئی دعا کو لے کر چلتی ہیں، آپ جب چلتی ہیں تو کسی کی رحمت کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں، آپ اپنی اولاد کی جنت کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں، جو ہونے والے آپ کے بچے ہیں ان کی جنت آپ کے قدموں میں، آپ اس کو ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں پیدا ہو چکی ہیں تو اس باپ کی رحمت کو، اس باپ کی بخشش کا ذریعہ ہیں آپ، اس ذریعے کو، اس رحمت کو آپ ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ آپ کسی کی زندگی میں جانے والی ہیں تو آپ وہ حسین تحفہ ہیں اللہ کا، تو ایسے تحفے تحائف، ایسی رحمتیں، ایسی جنت، کسی کی قبول کی ہوئی دعا ہے، آپ ایسی دعاؤں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، تو آپ معمولی نہیں کہ کوئی بھی آپ کو راستہ چلتے ہوئے چھیڑ دے اور آپ خوش ہو جائیں۔ ایسی چیزوں کی طرف توجہ بھی نہ دیجیے، بہت اونچا مقام ہے آپ کا، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے۔ کہیں آپ فخر سے پھولا ہوا سینہ ہے بھائی کا اپنے، تو کہیں آپ فخر سے اٹھا ہوا سر ہے اپنے ماں باپ کا۔ اپنے آپ کو قابل بنائیے، دنیائی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کیجیے۔ اس جہاں کو آپ کی قابلیت کی ضرورت ہے، خدا کے لیے اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے، اپنے گھر کا ہی نہیں اس دنیا کا بھی نقشہ بدل دیجیے۔ اس جہاں کو بدلاؤ کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ یہ جہاں کافی دشواریوں سے دوچار ہے، اس جہاں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس جہاں کی تصویر بدل دیجیے۔ جس طرح آپ کا گھر رونق سے بھرا ہے، یہ جہاں بھی اسی رونق سے بھرنا چاہتا ہے۔ وہ صلاحیت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، خود کو پہچانیے اور اس جہاں کی تصویر بدل کے رکھ دیجیے۔ میری باتوں کا برا لگا تو مجھے معاف کرنا، پر جو سچ ہے میں کہہ دیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مقام پہ آپ کی حفاظت کرے، ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔